السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا یہ سوشل میڈیا ٹیم نے مجھے کہا ہے، میں کر رہا ہوں. لیکن میرے چینل کو ہٹ بہت کیا ہے جب سے فائر وال اور یہ معاملات آئے ہیں. اس سے پرابلم بڑی ہوئی ہیں. تحریک انصاف کا رد عمل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر، طارق فضل چودھری کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور رچرڈ گرنیل والا معاملہ اب ٹھنڈا پڑنا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے، اور جنوبی کوریا کے اندر کیا، ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. سب سے پہلی بات جو ہے، تحریک انصاف کے جتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رچرڈ گرنیل کو ٹیگ کرنا، اب انہیں چاہیے کہ ٹیگ کرنا بلا وجہ بند کر دیں. ایک ایک بات کی تفصیلات ٹیگ کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے ہمارا ہی مذاق بنے گا. رچرڈ بلا شبہ پاکستان میں ہونے والی انسانیت سوزی اور فسائیت سے اچھی طرح واقف ہیں، تو ویسے بھی یہ طریقہ درست نہیں. ہر ایک چیز ٹیگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایشوز ایسے ہیں جہاں ذکر کر کے مثال کے طور پر آ گیا، ہر چیز کو ٹیگ کرنا بہرحال یہ مذاق اڑے گا اور وہ بھی نان سیریس لینا شروع کر دے گا. اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ نہیں، ہم اس کو ذرا اوائڈ کریں. جنوبی افریقہ کے وزیر اعظم کے خلاف بھی مواخذے کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اور جو جنوبی افریقہ کے خلاف جو یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے، اس میں بین ڈیکسو نے سابق صدر کے خلاف خصوصی عدالت کے قیام کے بل پر دستخط نہیں کیے تھے. اسپیکر کے مطابق مواخذے کی تحریک کے حق میں اکثریت جو اراکین انہوں نے ووٹ دیا. سابق صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک کی کامیابی کے بعد بین ڈیکسو کو قائم مقام صدر بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور خبر ایجنسی کے مطابق عدالت نے دوسری سماعت 4 جنوری کو مقرر کی ہے. پولیس نے CCTV فوٹیج کی حصول کری، سابق صدر کے گھر چھاپا مارا. اب افغانستان کے معاملے پہ جو کہا جا رہا ہے، وفاقی کو مجھ سے درخواست ہے کہ افغانستان کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں. یہ ضروری ہے. خیبر پختونخوا کے سیاسی قیادت پر مشتمل جرگہ بنا کر ان کے تجاویز کے مطابق معاملات آگے بگاڑنے چاہیے. ہمارا جو علاقہ ہے جنگ سے بری طرح متاثر ہوا ہے. 40 سے 50 سال سے ہم جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ایسی صورتحال کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے، اور جنگ، تشدد اور جارجریت سے ملنا کیا حل تو نہیں ہے نا. تمام مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر نکالا جائے. پاکستان اور افغانستان نے اپنے تحفظات ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، اور اس میں امید ہے کہ ہر مسئلے کا جرگوں کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے نا، وہ جو پتلون والا معاملہ والا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ مذاکرہ خیز بات ہے کہ حسان نے پتلون اٹھا رکھی تھی. اب یہ جب دکھائی گئی ہے وہ دن کے ٹائم میں ہے، تقریر وہ شام کے ٹائم کر رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. میں پہلی دفعہ حسان نیازی پہ گفتگو کر رہا ہوں، چونکہ اب حفیظ اللہ نیازی نے جو بات کی ہے، ایک روایتی پتہ نہیں کون بندہ ہے، چابک دستی سے سفید رنگ کی جو ہے نا، اور وہ سامنے پتلون جو ہے وہ ہوا میں لہراتا ہے، اور حسان کی توجہ جو ہے پتلون کی طرف دلاتا ہے. اور جو کوئی بھی تھا، آخر وہ آنے چاہیے. وہ تھا کون کہ جس نے یہ پتلون اٹھا کر دی؟ وہ بھی تو سامنے آنا چاہیے نا. اور حفیظ اللہ نیازی نے بھی یہ تسلیم یہ سارا کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جھوٹ پر مبنی ہے، حقیقت سے اس کا دور روز تک کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ نیازی صاحب کی جو بات ہے، باپ بھی ہیں اور وہ وضاحت بھی کر رہے ہیں، اور میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ غلط ہے، جو بہت تیزی سے کہہ رہے تھے کہ سزاؤں کا فیصلہ سنا دیا جائے. وہ سزاؤں کے فیصلے میں 10 سال کی سزا سنا دی ہے. اور اب یہ جو چیزیں ہیں نا ساری، یہ اب کس سمت میں لے کر جائیں گی؟ بھی جورسڈکشنل ایشو ہے، جورسڈکشنل ڈیفیکٹ ہے. کہا تھا کہ سویلین کا اطلاق نہیں ہوتا. میں نے اس میں مختلف چیزیں بھی ساری قوم کے سامنے رکھی ہے. سیکشن 133 ہے پاکستان آرمی ایکٹ، اس کا کسی کورٹ کے جورسڈکشن ہی نہیں ہے، کوئی جورسڈکشن نہیں لے سکتا. ہائی کورٹ کی جورسڈکشن بڑی لمیٹڈ، کوئی اپیل کا رائٹ نہیں ہے. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں. DGISPR کی پریس کانفرنس کے اوپر تحریک انصاف کا رد عمل دے دیا. انہوں نے کہا جزا و سزا کے فیصلے آئین کے تحت عدالتی نظام کے ذمہ ہیں. دفاعی اداروں کی عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے دستوری نظام پر یہ مہلک اثرات، یہی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کی نہیں، آزاد آئینی عدالتوں کے فیصلے پر دنیا میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں. نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفر امیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے. آرٹیکل 245 کیوں لگایا جاتا ہے؟ راستے بلاک اور پرامن اور نہتے کارکنوں کو گرفتار کر کے پرتشدد بنایا جاتا ہے. ویسے یہ بات تو ہے، ایک نظر بندیاں کے آرڈر جاری کرنا، 10,000 2022 میں، 2023 میں 4,770، پھر اس طرح سینکڑوں ہیں، پھر 144 کا نفاذ، پھر خندقیں کھود دینا. یعنی یہ ساری اس کا بھی تو تدارک کرنا ہے نا. یہ تو غلط کیا نا، اگر آنے دیتے تو شاید یہ ہوتا ہی نا. تنقیدی آراء کو حملے اور دشمن کا جامہ پہنا کر ریاست کا اپنے عوام پر اندھی
ریاستی طاقت سے چڑھ دوڑنا تصادم کو ہوا دیتا ہے اور ملک کو لاقانونیت کے کلچر پر لانے کا کرتا ہے۔ 9 مئی کا معاملہ پریس کانفرنس تندرست بیانات یا دھونس اور دھمکیوں سے نہیں، حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیج کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی آزادانہ عدالتی تحقیقات سے حل ہی ہوگا، یہ بھی ساتھ بات بتائی ہے۔ اور خیبر پختونخوا جو حکومت ہے 45 والی واحد عوام کی نمائندہ حکومت ہے جو گورننس کے معیار پہ باقی جگہوں سے بہتر ہے، سب سے آگے ہے۔ IMF کے اہداف کو مکمل کیا، کیش سرپلس ہے، ریونیو میں 44% کا اضافہ ہے، ترقیاتی اخراجات 66% سے زائد ہے، اور یہ وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ سارا بنایا ہے۔ کرم کے ممکنہ سردی خطرات کے پیش نظر اسلحہ جمع کروانے سے گریزاں ہیں، جبکہ ماضی میں علاقے کو آپریشن کے ذریعے کلیئر کروایا گیا تھا۔ اب یہاں یہ آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید سے یہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ اب یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ 10 ماہ ہو گئے ہیں، کتنے ماہ ہو گئے ہیں؟ 10 ماہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین کا جو ہے نا وہ چیئرمین تعینات نہیں ہو سکا، اور نون لیگ کے چیف وہیب کا PTI کو تیسرا خط ہے یہ اب وہ ڈال رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہ پبلک اکاؤنٹ کی تشکیل مسلسل التوا کا شکار ہے، حکومتی اتحاد کی جانب سے چیئرمین PSC کا انتخاب آئندہ ہفتے سود کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے 2 خطوں میں آپ سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے 4 ممبروں کا پینل مانگا گیا تھا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے چیئرمین PSC کے انتخاب کے لیے سنجیدہ کوشش کی گئی ہے۔ 4 نام پر مشتمل پینل منگوانے کا فیصلہ حکومتی اتحاد کا مشترکہ ہے۔ حکومت چیئرمین PSC میں عہدہ اپوزیشن کو دینا چاہتی ہے تاکہ خود احتسابی کا عمل صاف و شفاف، یعنی وہ 4 نام لا کے نا چاہتی یہ ہے کہ اپنی مرضی کے، یعنی ورنہ تو ہے نا یہاں سے ایک منتخب کر کے دینا ہے تو سخت فیصلہ لے گا، یہ ایسے حالات بنانا چاہ رہے ہیں کہ سخت فیصلہ نہ ہو سکے، اور اپنی مرضی کا بندہ جو ہے نا وہ اپوزیشن یعنی جو حکومتی اتحاد ہے نا اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ بندہ منتخب کر لے اور اس منتخب کر کے اس کے اپنے طریقے سے استعمال ہو سکے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا بڑا ایک اہم رول ہے، یہ بیوقوف بنانے کے لیے، یہ مٹی ڈالنے کی کوشش ہے حکومتی اتحاد کی۔ بھئی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ 4 نام کس لیے مانگے جا رہے ہیں؟ اب کہاں ریکوائرمنٹ ہے 4 نام مانگنے کی؟ آپ کے پاس 1 نام آیا ہے، بات ختم۔ وہ 1 نام اگر آ جاتا ہے اسی پہ لابھ لگائیں، اور اگر آپ ایماندار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کام کرے تو کام کرنے دیں۔ آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے کہ جناب ہم 4 میں سے 1 منتخب کریں گے؟ یہ ثابت کرتا ہے یہ رویہ، یہ وہ دہشت گردانہ رویہ ہے کہ جو ثابت کرتا ہے ایک منفی سوچ کو۔ طارق فضل چودھری نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور اسی نقطہ نظر میں ساری کہانی کو ہنڈیا کو پکا رہے ہیں۔ یہ ہنڈیا ان کے کسی کام کی نہیں ہے، یہ کسی کام کی ہنڈیا نہیں ہے ان کی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔